نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اقسام وحی کی قسمیں. وحی الہی کئی صورتوں سے آتی تھی، یعنی کئی طریقوں سے آتی تھی. وحی کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ خفیہ اشارہ، جو صرف اس کو پتا چلے جس کی طرف اشارہ کیا گیا، دوسرے کو نہ پتا چلے. نمبر 1، رؤیائے صادقہ، سچے خواب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز اسی سے ہوا. خواب دکھائی دیتے اور جو کچھ دیکھتے بال ٹھیک نکلتا. بال کا مطلب کیا؟ باریکی سے، مائنیوٹ ڈیٹیلز کے ساتھ. نمبر 2، فرشتہ بغیر نظر آئے قلب میں القاء کرتا. فرشتہ خود سامنے نظر نہ آتا لیکن آ کر دل میں ڈال جاتا جو بھی اللہ نے بھیجا ہوتا، دیا ہوتا. جیسا کہ خود فرمایا، ان روح القدس نفث فی روعی انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصية الله فانما عند الله لا ينال الا بطاعته. یہ حدیث پہلے پڑھی ہوئی ہے، سنی ہوئی ہے؟ جی ہاں، یہی تو میں آج ٹیسٹ کر رہی ہوں کہ آپ کے سننے کا لیول کیا ہے. شاید عربی ترجمے سے نہ سمجھ آئی ہو بات، اس لیے میں اردو پڑھتی ہوں اور پھر بتائیے کہ کیا آپ نے پہلے سنی ہے. جی، روح القدس نے میرے اندر ڈالا. روح القدس نے یعنی جبریل علیہ السلام نے میرے اندر ڈالا کہ کوئی مر نہیں سکتا جب تک اپنی روزی پوری نہ پالے. کوئی نہیں مر سکتا جب تک اپنی حصے کی ساری روزی حاصل نہ کر لے. پس اللہ سے ڈرو، طلب مال ٹھیک طریقے سے کرو. رزق کی تاخیر تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ اللہ کی معصیت یعنی نافرمانی کے راستے سے اسے حاصل کرو، کیونکہ اللہ کے پاس جو ہے صرف اس کی فرما برداری ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے. اب یہ ہے تو حدیث، قرآن کی آیت تو نہیں. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ تخریج کریں. حدیث بھی وحی کی ایک صورت ہے، خواب بھی وحی کی صورت ہے. اسی لیے وحی کی 2 قسمیں بتائی گئی ہیں. وحی مطلوب نہیں ہوتا، وہ مطلوب جو تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن کی شکل میں، اور وحی غیر مطلوب جو تلاوت نہیں کی جاتی جیسے قرآن بلکہ حدیث کی شکل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی شکل میں ہم تک پہنچتی ہے، ہمیں سکھائی گئی ہے. تیسری صورت. اب آپ کہیں گے حدیث کی تفسیر آپ نے نہیں کی، تو بتائیے کیوں نہیں کی؟ کوئی عقل سے کام لے کے بتائے گا مجھے؟ وجہ کچھ اور ہے. شابش، یہ حدیث کی کلاس نہیں، یہ حدیث کی تفسیر کی کلاس نہیں. ٹھیک ہے؟ جو گفتگو کا یا تعلیم دینے کا انداز ہوتا ہے اس میں استاد کے لیے لازم ہے کہ ٹو دا پوائنٹ بات کرے، ریلیونٹ بات کرے، بریف ہو، اور چوتھی بات موقع محل کی مناسبت سے کلیئر ہو، واضح ہو. تو اب چونکہ یہ حدیث کی کلاس نہیں ہے کہ میں آپ کو تفسیر کر کے حدیث کی بتاؤں، لہذا مثال کے طور پر کافی ہے. تیسری صورت. فرشتہ انسان کی صورت میں نمودار ہوتا ہے اور وحی پہنچاتا ہے انسانی شکل میں. اس حالت میں کبھی کبھی صحابہ بھی اسے دیکھتے تھے، جیسے حدیث جبریل. نمبر 4، گھنٹی کی سی آواز آتی یعنی بیل کی طرح. یہ وحی آپ پر بہت سخت ہوتی، حتیٰ کہ کڑاکے کی سردی میں بھی پیشانی ارق ہو جاتی. ارق کس کو کہتے ہیں؟ پسینے کو. اگر اونٹ پر ہوتے تو وہ بوجھ سے بیٹھ جاتا، دب جاتا، اس کی کمر ٹوٹنے لگتی. حالانکہ آپ کو پتا ہے اونٹ کی پیٹھ کتنی فرم ہوتی ہے، کتنی اٹھی ہوئی ہوتی ہے، کتنی مضبوط ہوتی ہے. وہ بھی کڑکنے لگتا تھا، جیسے دبنے لگا ہے، گرنے لگا ہے. ایک مرتبہ زید بن ثابت کے زانوں پر زانوں رکھے بیٹھے تھے کہ اسی قسم کی وحی آ گئی. جیسے آپ لوگ ساتھ ساتھ بیٹھ جاتے ہیں نا، تو بعض اوقات آپ کا ایک گھٹنا یا یہ
تھوڑا سا جسم کا حصہ دوسرے کے اوپر چلا جاتا ہے. ایسے ہی آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی حضرت زید بن ثابت بیٹھے تھے اور وہ گھٹنا یا ٹانگ کا اوپر کا حصہ تھوڑا سا ان کی ٹانگ پر تھا، تو اتنے میں وحی آ گئی. زید کا بیان ہے کہ مجھ پر اس قدر بوجھ پڑا کہ قریب تھا کہ میری ران ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. آپ خود سوچیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوتا ہوگا، کتنا بوجھ پڑتا ہوگا. تو آپ نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں، کیونکہ یہ کلام ہے ہی ایسا کہ اگر کسی پہاڑ پہ اتار دیا جاتا تو وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. 5ویں صورت، فرشتہ اپنی اصلی صورت میں دکھائی دیتا اور خدا کا پیغام پہنچاتا. عمر بھر میں صرف 2 دفعہ ایسا موقع ہوا جیسا کہ سورۃ النجم میں مذکور ہے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. نمبر 6، وہ وحی جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر شب معراج میں کی، جس میں نماز فرض ہوئی، یعنی براہ راست اللہ تعالیٰ سے کلام. نمبر 7، وہ خطاب جو اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ فرشتہ براہ راست کیا، جیسا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ ہوا، اس کو انہوں نے الگ کیا ہے. نماز وحی کے ذریعے ہوئی، یعنی دل میں براہ راست بات ڈالی گئی. اور نمبر 7 یہ ہے کہ براہ راست کلام بھی کیا گیا، ایک دل میں فرشتے کے ذریعے ڈالا گیا اور ایک فرشتے کے بغیر بھی ڈائریکٹ ڈالا گیا. اور آخری چیز، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ فضیلت قرآن سے ثابت ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حدیث معراج سے. بعضوں نے وحی کی ایک اور 8ویں قسم بھی قرار دی ہے، یعنی بلا حجاب، بغیر پردے کے اللہ تعالیٰ کا روح در روح کلام کرنا سامنے آ کر. لیکن یہ مذہب ان لوگوں کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اس میں صحابہ میں بھی اختلاف ہے. حضرت عائشہ کا مسلک کیا ہے اس میں؟ کہ وہ کہتی ہیں کہ یہ بات سن کر میرے سر کے بال کھڑے ہو گئے کہ یہ تم نے کیسے کہہ دیا، کیونکہ قرآن میں آتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. لیکن بعض صحابہ کا خیال تھا یا انہوں نے یہی سمجھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا. اختلاف کے باوجود باہم اس مسئلے پر کوئی جنگ و جدل نہیں ہوئی. یہ مسئلہ سلف اور خلف، سلف کون ہوتے ہیں؟ پہلے، اور خلف بعد میں آنے والے، دونوں میں مختلف نہیں، مختلف. کیوں؟ باب کون سے کیا ہے؟ کیا ہے؟ مفعول یا فاعل؟ جی، مختلف فی رہا ہے، اگرچہ جمہور صحابہ بلکہ تمام کے تمام حضرت عائشہ کے مسلک سے متفق ہیں. یعنی میجورٹی کا رجحان کیا ہے کہ آمنے سامنے بات نہیں ہوئی. چنانچہ عثمان بن سعید دارمی نے اس پر صحابہ کا اجماع نقل کیا ہے. اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نقطہ نظر ہے نیچے حاشیے میں بیان کیا گیا ہے، جسے میں نے مختصراً آپ کو بتا دیا ہے، باقی آپ خود پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.